وہ وقت جب صلیبی بیڑا جل اٹھا۔ اس سے پچھلی قسطوں میں آپ زکوئی کا تذکرہ سن چکے ہیں، اور پھر زکوئی کی ہلاکت اور اس کی دی گئی رپورٹ پر 2 جاسوس جو ناجی نے فرینک کی طرف بھیجے تھے ان کے تعاقب تک پہنچے تھے، جنہیں علی بن سفیان نے اپنے ساتھیوں سمیت پکڑ لیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ صلیبی جاسوس پکڑے جائیں اور پکڑ کر اس کے سامنے لائے جائیں۔ اس کا انتظار ختم ہوا، وہ صلیبی جاسوس پکڑے گئے، دن گزر گیا، رات بھی گزرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات گزر گئی، ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک پر ایوبی کی آنکھ کھل گئی۔ دوڑ کر دروازہ کھولا تو علی بن سفیان کھڑا تھا، اس کے پیچھے 8 سوار اور وہ 2 قیدی کھڑے تھے۔ علی اور قیدیوں کو سلطان نے اپنے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا۔ علی سلطان کو ناجی کا پیغام سنانے لگا۔ پہلے تو سلطان کے چہرے کا رنگ ہی پیلا پڑ گیا، مگر جیسے خون جوش مار کر سلطان کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا ہو۔ ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا۔ ناجی نے صلیبیوں کے بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں، رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحیرہ روم کی طرف مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دیں۔ حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج بھی امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ مصر کی نئی فوج ایک ہی وقت میں بغاوت اور حملے کے جواب کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے ایک بڑے حصے کی بادشاہت کی شرط رکھی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دونوں پیغام لے کر جانے والوں کو قید خانے میں ڈال دیا اور اسی وقت نئی مصری فوج سے ایک دستہ بھیج کر ناجی اور ناجی کے نائبین کو ان کے گھروں میں ہی نظر بند کر دیا۔ ناجی کے حرم کی تمام لڑکیاں آزاد کر دی گئیں۔ ناجی کے تمام خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال کر سرکاری خزانہ بنا دیا گیا اور یہ تمام کارروائی خفیہ رکھی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی کی مدد سے اس خط میں جو پکڑا گیا تھا حملے کی تاریخ مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی۔ 2 ذہین فوجیوں کو شاہ فرینک کی طرف روانہ کیا گیا۔ ان دونوں فوجیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیغمبر ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کو روانہ کر کے سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک دیا۔ 8ویں روز وہ دونوں پیغمبر واپس آ گئے اور شاید شاہ فرینک کا جوابی خط جو اس نے ناجی کے نام لکھا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیا۔ شاہ فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن قبل سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کا ہوش تک نہ رہے۔ علی بن سفیان نے ان 2 پیغمبروں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے نظر بند کر دیا۔ یہ نظر بندی باعزت تھی، جس میں دونوں کے آرام اور بہترین کھانوں کا خاص خیال رکھا گیا۔ یہ ایک احتیاطی تدابیر تھی کہ یہ اہم راز فاش نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بحیرہ روم کے ساحل پر اپنی فوج کو چھپا لیا، جہاں صلیبیوں نے لنگر انداز ہو کر اپنی فوجیں اتارنا تھیں۔ حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے شاہ فرینک کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی تھی، جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ پیار، ڈپلومیسی اور اچھے حسن سلوک سے بدل لی تھی۔ بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں بھی نظر نہیں آیا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہیں آیا۔ وہ سب تو قید میں تھے، مگر ایک اور مورخ میتا جی لکھتا ہے سوڈانی فوج نے حملے کے وقت بغاوت کی تھی، تاہم یہ دونوں مورخ باقی تمام واقعات پر متفق نظر آتے ہیں۔ دونوں نے لکھا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو سزا میں موت کی سزا دے کر رات میں ہی گمنام قبروں میں دفن کر دیا تھا۔ ان دونوں مورخوں اور تیسرے مورخ ڈین پول نے بھی صلیبیوں کے بحریہ
کے اعداد و شمار ایک جیسے ہی لکھے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ، جس میں فرینک کی، یونان کی، روم کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی، متحدہ کمان میں بحیرہ روم میں نمودار ہوئی۔ مورخین کے مطابق اس بحریہ میں جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی۔ اس کے علاوہ 12 جنگی جہاز بہت بڑے تھے، ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوجیں تھیں۔ اس فوج کا صلیبی کمانڈر ایمرک تھا۔ جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی، اس کی ٹھیک تعداد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ جہاز 2 قطاروں میں آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمانڈ اپنے پاس رکھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے بحریہ کو مزید قریب آنے دیا۔ دام بچھایا جا چکا تھا۔ سب سے پہلے بڑے جہاز لگ کر انداز ہوئے ہی تھے کہ ان پر اچانک آگ برسنے لگی۔ یہ منجنیقوں سے پھینکی ہوئی مشعلیں تھیں اور آگ کے گولے اور ایسے تیر بھی کہ جن کے پچھلے حصے جلتے ہوئے شعلے کی مانند تھے۔ مسلمانوں کے اس برسائی ہوئی آگ نے صلیبیوں کے جہازوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی۔ جہاز لکڑی کے تھے جو فوراً جل اٹھے۔ ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے، انہوں نے بھی آگے ہی آگ برسانا شروع کر دی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے بحیرہ روم جل رہا ہو۔ صلیبیوں کے جہاز مڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے اور ایک دوسرے کو ہی آگ لگانے لگے۔ جہازوں سے صلیبی فوج سمندر میں کود رہی تھی۔ ان میں سے جو سپاہی زندہ ساحل پر آ رہے تھے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے فوجیوں کے تیروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ ادھر نور الدین زنگی نے فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا۔ فرینک نے اپنی فوج مصر میں خشکی کے ذریعے روانہ کر دی تھی۔ فرینک اس وقت سمندر میں جنگی بیڑے کے ساتھ تھا۔ جب اس کو اپنی سلطنت پر حملے کی اطلاع ملی تو وہ بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، باقی آپ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ کو جاننا ہے اور اس میں اگر دلچسپی رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔